बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मुल्क को शदीद तरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना है और एक ऐसी सूरत हाल के जिसके अंदर बिलाशुबा सैकड़ों की तादाद में अफराद शहीद हो चुके, हज़ारों की तादाद में मवेशी हलाक हो चुके, लाखों की तादाद में घर तबाह हो चुके। लेकिन इस सैलाबी सूरत हाल से आवाम को बचाने की बजाय मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत, जिसके अंदर 14 सियासी जमातों का माफिया शामिल है, उसकी तरजीहात सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान की तारीख के, पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज और मकबूल तरीन रहनुमा हैं, उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जाए और इस सिलसिले में वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम सहाफ़ियों को टास्क सौंप दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान एक वाज़िया किस्म का प्लान ऑफ एक्शन लेकर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सामने आ चुके हैं और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त मासवाए कशकोल पूरी दुनिया के सामने फैलाने के गली गली घूम फिर कर मांगने के अलावा कुछ नहीं कर रही और वो बैनुल अक़वामी ममालिक से, बैनुल अक़वामी हुकूमतों से इमदाद के इंतज़ार में है। लेकिन इमरान खान ने हमेशा से ये बात की कि जब तक हम खुद पाकिस्तानी अपनी मदद आप नहीं करेंगे, अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, तमाम तर मसाइल से निजात दिलाना पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल होगा। इमरान खान ने एक ज़बरदस्त शानदार किस्म की लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन प्लान की है। सोमवार के दिन रात 9 बजे से लेके 12 बजे तक ये ट्रांसमिशन लाइव ट्रांसमिशन की जाएगी और अगर इस बात की इजाज़त मिल गई कि इमरान खान को लाइव दिखाया जा सकता है तो फिर तमाम टीवी चैनल्स पर ये ट्रांसमिशन लाइव होगी। बसूरत दीगर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि इमरान खान इस वक्त तमाम तर हुकूमत के हमायती जो सहाफ़ी हैं और जो दीगर अफराद हैं, उनके प्रोपेगेंडे के बावजूद सैलाब मुतासरीन की मदद में सबसे आगे हैं। इमरान खान ने 2 बैंक अकाउंट भी शेयर किए हैं, बताया है रकम किसे भेजनी है और कैसे भेजनी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम और ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत के ऊपर किसी तौर पर भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर का या जो दीगर फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो फ्लड रिलीफ के हवाले से जो अकाउंट मरियम नवाज़ के जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से या शहबाज शरीफ या हुकूमती साइट से शेयर किए गए, उनके ऊपर पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे, मासवाए उस इमदाद के जो कि बैरूनी ममालिक की जानिब से आ रही है। यानी बरतानिया ने जो है वो इमदाद का ऐलान किया, इसके साथ साथ कनाडा ने इमदाद का ऐलान किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद का ऐलान किया, चीन और तुर्की भी कुछ इमदादी सामान का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम और ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इंतज़ार में थे और इसी दौरान PDM की जानिब से एक बड़ी और अहम तरीन मुनाफ़कत भी सामने आई, जिस पर हमारे ज़राए के मुताबिक GHQ ने उनकी क्लास भी ली है। और ये लोग जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, पहले हम वो हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से इस वक्त इनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, एक ऐसे माहौल के अंदर भी जबकि पाकिस्तान को शदीद तरीन सैलाब की सूरत हाल का सामना है। पहले आपको एक 2 खबरें आपके सामने रखते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर भी हुकूमत की प्रेफरेंस क्या है। हुकूमत ने एक बार फिर बिजली और गैस जो है वो मज़ीद महंगी करने का फ़ैसला किया है और ज़राए का ये कहना है कि IMF की तमाम तर जो शराइत हैं वो मानी जा रही हैं और अब तकरीबन ₹1 का जो है वो फ़ी यूनिट मज़ीद इजाफ़ा किया जा रहा है और पेट्रोलियम लेवी भी मरहलावार ₹50 फ़ी लीटर तक जो है वो बढ़ाई जाएगी। यानी मुल्क को शदीद तीन सैलाबी सूरत हाल का सामना, महंगाई की शरह इस वक्त 45% के करीब पहुँच चुकी, लेकिन हुकूमत फिर भी आवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। फवाद चौधरी की जानिब से बयान सामने आया कि मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए नामुमकिन हो चुका कि वो बिजली की कीमत अदा करें, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत और बिल जो है वो अदा करें। और मौजूदा हुकूमत में शामिल सियासतदानों की मालियाती मामलात में हैसियत मतनाज़ा है। इनकी बातों पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि माजी के तमाम तर जो इनके रिकॉर्ड हैं वो ये बताते हैं कि करप्शन के अंबार इन्होंने लगाए।
دوسری جانب اس حکومت کی منافقت جیو کی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ شاید فیاض راجہ اپنی طرف سے کوئی خبر سامنے لے آئے۔ جیو کی خبر کے مطابق، جنگ کی خبر کے مطابق، وزیراعظم شہباز شریف نے، امپورٹڈ وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور پاکستان تحریک انصاف کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ آج کچھ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ ARY کی جو خبر آئی اس میں یہ کہا گیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی گئی، پاکستان تحریک انصاف کا خیر نام نہیں لکھا ہوا، لیکن جنگ جیو گروپ کی اس خبر کے مطابق پیر کے دن، جس دن رات کو عمران خان ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں رات 9 سے 12، اسی دن سپہر یہ کانفرنس، آل پارٹیز کانفرنس وزیراعظم ہاؤس میں ہونے جا رہی ہے، جس میں PDM اور اتحادیوں سمیت جو دیگر سیاسی جماعتیں انہیں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور ذرائع کے مطابق حالیہ سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے متعلق امور پر مشاورت کی جا رہی ہے کہ پیسے کیسے اکٹھے کریں، رقم کیسے اکٹھی کریں۔ لیکن حیران کن طور پر جس شخص پر پوری دنیا اور پوری پاکستانی قوم اس کے مالیاتی معاملات کے متعلق اعتبار کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے، اس کو یعنی پاکستان تحریک انصاف کو ذرائع کے مطابق سیلاب کی صورتحال پر بلائی گئی، اس آل پارٹیز کانفرنس میں دعوت نہیں دی گئی۔ اور یہ صورتحال اس وقت ہے جبکہ ملک کے چاروں صوبوں میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، 1000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے، لاکھوں ایکڑ اراضی فصلوں کو نقصان پہنچ چکا، عالمی برادری سے بھی پاکستان امداد کی اپیل کر چکا۔ لیکن ایسے موقع کے اوپر یہ ہے پریفرنس شہباز شریف حکومت کی۔ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے پورے پاکستانیوں کو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ہیں، نواز لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں یا کسی بھی سیاسی جماعت کے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت آصف زرداری اور ملا فضل الرحمان کہاں ہیں؟ نواز شریف کی جانب سے اب تک کتنی امداد کی گئی؟ ان کے بچوں حسن حسین کی جانب سے کیا کچھ بھیجا گیا؟ مریم نواز اس وقت اتنے عرصے سے خاموش ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیٹھ کر وہ کیا کر رہی ہیں اس صورتحال کے اندر؟ شہباز شریف جو کہ صرف فوٹو سیشن کر رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں، بلاول بھٹو انہی کے نقش قدم پر پہن کر، لمبے بوٹ پہن کر جو ہے انہی کے نقش قدم پر چل کر صرف فوٹو سیشن کر رہے ہیں۔ پریکٹیکل اقدامات کس نے اٹھائے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے آج اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور اس کے بعد سوشل میڈیا جو ان کا سیل ہے اور اس کے بعد جو دیگر لوگ ہیں ان کی جانب سے کچھ بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں جو کل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے انتہائی امپارٹنٹ ہیں۔ لوگ ان باکس میں پوچھ رہے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب۔ سب سے پہلے بینک آف خیبر، جس کا ٹائٹل ہے CM فلڈ ریلیف فنڈ KP، اور اس اکاؤنٹ کا نمبر ہے 2008365353، اور اس کا IBAN نمبر یعنی انٹرنیشنل جو ہے وہ چینل کو استعمال کر کے جو اوورسیز پاکستانی رقم بھجوانا چاہ رہے ہیں وہ یہ طریقہ کار استعمال کریں گے۔ IBAN نمبر ہے جناب PK32 KHYB0015002008365353۔ میں ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں، بینک آف خیبر یعنی خیبر پختونخوا کا یہ بینک ہے اور ٹائٹل ہے اکاؤنٹ کا CM فلڈ ریلیف فنڈ KP، اکاؤنٹ کا نمبر ہے 2008365353 اور IBAN نمبر ہے PK32 KHYB001500 اور آگے پھر وہی اکاؤنٹ نمبر یعنی 2008365353۔ بینک آف پنجاب ٹائٹل جو کہ پنجاب کے حوالے سے ہے CM فلڈ ریلیف فنڈ پنجاب، اکاؤنٹ نمبر ہے جناب 601015552528۔ IBAN نمبر ہے جناب PK92 PBUN 6010155525120028۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پنجاب کا جو بینک ہے CM فلڈ ریلیف فنڈ پنجاب، اکاؤنٹ نمبر 6010155525120028 اور IBAN نمبر PK92 PBUN اور اس کے بعد پھر وہی اکاؤنٹ نمبر 6010155525120028۔ یہ اکاؤنٹ نمبر میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو پکچر ہے وہ بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں، ٹویٹ بھی کر دوں گا، فیس بک پیج کے اوپر بھی شیئر کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب دیگر بھی جتنے ذرائع ہیں اس کے ذریعے یہ نمبر جو ہے اکاؤنٹ نمبر آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کل جو ٹیلی تھان ٹرانسمیشن کریں گے اس میں بھی لائیو یہ تمام جو اکاؤنٹ نمبرز ہیں وہ دکھائے جائیں گے۔ اور یہ ہے جناب ایک پریکٹیکل سٹیپ عمران خان کی جانب سے، اور حکومت ان تمام تر معاملات میں ابھی صرف فوٹو سیشن اور اس قسم کے معاملات کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہی ہے۔ عفت عمر جو کہ عمران خان کے بکس میں مبتلا ہیں، شوبز سے اس کا تعلق آپ اچھی طرح سے انہیں جانتے ہیں کہ کیوں یہ عمران خان کے بکس میں مبتلا ہیں، کبھی اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بھی رکھیں گے۔ اور انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ مورخین لکھیں گے جب قوم بارش سے مر رہی تھی تو اب ایک پاگل جلسوں میں مصروف تھا۔ عمران خان کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے لیکن عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور جیو جنگ گروپ نے اس خبر کو جو ہے وہ وائرل بھی کیا
اور لیکن دوسری جانب عمران خان جنہوں نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ نہ صرف سیلاب بلکہ جنگوں کے دوران بھی جلسے کیے جائیں گے. واضح موقف عمران خان کا، کیونکہ وہ اس بات سے انکار نہیں کر رہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد نہیں کرنی، بلکہ وہ اگلے قدم پر بڑھ کر سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی کے اصول کے لیے لڑ رہے ہیں جو نہ صرف شدید گرمی، سیلاب بلکہ جنگوں کے دوران بھی جاری رہے گی. اور انہوں نے کہا کہ اخبارات، فرینڈلی میڈیا، صحافیوں اور ہمیشہ چوروں کی حفاظت کرنے والے خاص میڈیا ہاؤس، انہوں نے نام نہیں لیا، آپ وہ نام جانتے ہیں، خاص میڈیا ہاؤس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بڑی مہم چلائی جا رہی ہے. مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جلسے کرنے کا وقت نہیں. عمران خان نے المیہ کے وقت سیاست کرنے کے الزام کی تردید کرتے ہوئے اپنی مصروفیات اور سرگرمیوں کو حقیقی آزادی کی لڑائی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ان چوروں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں جنہوں نے 30 سال تک ملک کو لوٹا، قانون کی بالادستی کے لیے لڑ رہا ہوں، ملک کے لیے لڑ رہا ہوں جسے اسلامی فلاحی ریاست ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی تک نہیں بنایا گیا. اپنے مخالفین کو للکارتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کی مدد بھی کرتا رہوں گا لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیلاب کے دوران ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، نہ نکالیں، جبکہ حکومت ملک کی بڑی سیاسی جماعت کو اسی سیلابی صورتحال کے دوران جو کہ گزشتہ 2 ماہ سے ہے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہی ہے. دہشت گردی کا مقدمہ مجھ پر درج کیا گیا، شہباز گل کو برہنہ کیا گیا، مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، خبر کو پوری دنیا میں رپورٹ کیا گیا، عالمی میڈیا نے پاکستان کو برہنہ ریپبلک قرار دیا، ہمارا مذاق اڑایا گیا، شہباز گل پر تشدد، ان پر قانون کے مطابق مقدمہ نہیں چلایا گیا. ساتھ سوال کیا گیا کہ میں نے ایسا کیا کہا کہ جسے کہا گیا کہ دہشت گردی ہے. یہ ہے جناب تمام تر صورتحال. عمران خان تمام جو فرنٹ ہیں ان کے اوپر کھیل رہے ہیں، کھل کر کھیل رہے ہیں. اور دوسری جانب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ شہباز شریف کا یہ اقدام کہ جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی، اس کو GHQ ذرائع کے مطابق اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا. انہیں مشورہ دیا گیا ہے اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ جب آپ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو بلا رہے ہیں تو تحریک انصاف کو دعوت کیوں نہیں دی گئی. اور آج مخصوص میڈیا گروپ اس قسم کا پروپیگنڈا بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب شاید اس قسم کی دعوت جو ہے وہ دے دی جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس قسم کی دعوت اگر دی جانی تھی تو پہلے کیوں نہیں دی گئی؟ اور اب یہ آپشن عمران خان کے پاس ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے کہ وہ نام نہاد چوروں کی اس APC کے اندر، یہ جو چوروں کی نام نہاد APC ہے اس کے اندر وہ شرکت کرتے ہیں یا فوکس کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے ساتھ رابطہ برقرار رکھتے ہیں حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے اور سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.